الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ سما کتنا عظیم شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا۔ وہ سما کتنا عظیم شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا۔ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ ہمارا آج کا موضوع شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے جملے آج بڑے اہم ہوں گے، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے اوپر فوکس رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ساری بات آج سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، ہم قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا، آیت ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ ایک مرتبہ جو ہے سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، زیادتیاں کر لیں، بڑے بڑے گناہ کر لیں، تو اس وقت وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگیں، اور میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی شفاعت فرما دیں۔ ضرور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان پر رحم کرے گا، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
عالیہ میں گناہگار لوگوں کو، خطا کار لوگوں کو بیچنے کی بے شمار جو ہیں وہ حکمتیں ہیں، لیکن ہم مختصر وقت میں اس کا تھوڑا سا جو ہے جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر حقوق کی دو اقسام ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حقوق میں یہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں اتنی دیر تک معافی نہیں ملتی۔ اگر ہم اپنی والدہ کے گناہگار ہیں، ان کے ساتھ ہماری جانب سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے ہماری والدہ جو ہے اس کو معاف کرے گی، پھر ہم کو معافی ملے گی، وہ ہم سے راضی ہوگی، خوش ہوگی، ہمیں معافی مل جائے گی۔ ایسے ہی ہم نے اپنے اسی ہمسائے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو جب تک وہ ہم کو معاف نہیں کرے گا اتنی دیر تک معافی نہیں ملے گی۔ ایسے ہی اور لوگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، محلے دار ہیں، کولیگز ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو جب تک وہ ہم کو معاف نہیں کرتے، ہم ان سے معافی نہیں مانگتے، اتنی دیر تک معافی جو ہے ہمیں نہیں ملے گی۔ یعنی جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، اس کو ناراض کر چکے ہیں، تو تب وہ راضی ہوگا جب ہم اس کے پاس جا کر اس کو راضی کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اور وہ خوش ہو جائے گا تو ہمیں جو ہے معافی مل جائے گی۔ اب بڑے قابل غور میرے جملے ہیں، اگر ہم کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے ناراض ہو جاتی ہے ہم سے، تو پھر اللہ سے کیسے معافی مانگنی ہے؟ تو میرے دوستو، ایسا اگر ہم سے کوئی کام ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے کہ جس چیز سے میرے مولا نے ہم کو روکا ہوا ہے، اور ہم وہ کام جو ہیں کر لیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے کیسے معافی مانگنی ہے؟ دوسرے لوگوں کے پاس تو ہم جا سکتے ہیں، اگر ہم اللہ کے مجرم ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے ہم نے کیسے معافی مانگنی ہے؟ اس کا اللہ رب العزت کی ذات نے ہم کو یہ کہا، اگر تم کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤ کا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آ کے معافی مانگو، اور میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری شفاعت جو ہیں فرما دیں، تو ضرور اللہ جو ہے تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کی مختلف سورہ کے اندر یہ بھی بیان فرمائی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ کہ جب بندہ کوئی ایسا بڑا گناہ کر لیتا ہے تو اللہ جو ہے اس سے
ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے اس گناہ کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اقدس بیان کی ہے کہ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں. اس لیے کہا جاؤکا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پاکیزگیاں جو ہیں عطا فرمائی ہیں، پارسائیاں دی ہیں، لوگوں کی گندگیوں کو آپ نے دور کیا ہے. لوگوں کے جو باطل عقائد تھے، شرک والے، کفر والے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لوگوں کو پاک کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بے حیائیوں سے، بدفعلیوں سے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے لوگوں کو پاک کیا ہے. اس لیے کہا اگر کوئی ایسا جرم تم سے ہو جاتا ہے جاؤکا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے مجھ سے معافی مانگ لو. پھر اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے مولا کائنات نے یہ بھی بیان کی ہے. حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وَسِرَاجًا مَنِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں، آپ ایک روشن چمکتا ہوا چراغ ہیں، آپ سراج ہیں. آپ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر لوگوں کو کہا، گناہگاروں کو کہا جاؤ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جاؤ، آگے معافی مانگو. کیوں کہ وہ در ایسا ہے جہاں سے تمہیں روشنی ملنی ہے. کیوں؟ جیسے مادی جہان میں ہم کو روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی ظلمتوں کو، تاریکیوں کو، اندھیروں کو، گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمکتے ہوئے چراغ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، بہبود پانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے رہنمائی جو ہے وہ لینی پڑے گی. اس لیے کہا جاؤکا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، کیونکہ وہاں سے روشنی ملنی ہے. جہالتیں دور ہو جائیں گی، گندگیاں دور ہو جائیں گی، گمراہیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی. میرے دوستو، اگر غور کیا جائے اس وقت دنیا میں جتنی بھی روحانی روشنی ہے، اخلاقی سر بلندی ہے، اور معاشرتی فلاح و بہبود جو بھی موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے محفوظ ہے. اب جس نے بھی روشنی کو پانی ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھامنا پڑے گا. اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے رہنمائی جو ہے لینی پڑے گی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں وہ ایک روشن سراج ہیں جو پورے جہان والوں کو روشنی بانٹ رہے ہیں. اس لیے کہا کہ وہاں چلے جائیں گے تو ان کو روشنی مل جائے گی.
گمراہیوں سے بچ جائیں گے، بے حیائیوں سے بچ جائیں گے، ظلم سے بچ جائیں گے، زیادتیوں سے بچ جائیں گے، اس لیے کہا وہاں چلے جائیں۔ اور دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مولا کی جو ذات اقدس ہے، تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس لوگوں کو اس لیے بھی بھیج رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی شان ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کی، اور آپ نے خوشخبریاں دیں، فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی جنتی ہو، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی جنتی ہو، اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی جنتی ہو، اور اے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی جنتی ہو۔ بے شمار لوگوں کو آپ نے جو ہے نا جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ اور حقیقت میں مجھ سے سچ پوچھتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو در ہے وہ جنت کا در ہے۔ مدینہ شریف میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ باب الاسلام سے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ انور کی جالی کی جانب ہم لوگ آتے ہیں تو رستے میں جو ہے ریاض الجنہ ہے، جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے ڈور کے اوپر جو ہے نا حدیث لکھی ہوئی ہے عربی میں، اور یہ وہ حدیث ہے جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جو بھی درمیانی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی آپ کا در اقدس جو ہے وہ تو ہے ہی جنت والا در، اور مولا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے گناہگار جو بندے ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ جا کے حاضری دیں اور جنت میں داخل ہوتے جائیں، وہاں تو جنت کا باغ ہے، جو اس میں داخل ہوتا چلا جائے گا رب اس کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ایک بات آپ لوگوں پہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شفاعت جو ہے ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سمجھنے جڑی ہوئی ہے، جدا نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی ہے۔ جو پہلی آیت ہم نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت فرما دیں تو ضرور اللہ جو ہے تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور تمہارے اوپر رحم ہوگا۔ تو اب جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بھی ہماری بخشش جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دیجئے، انہاں لوکاں نوں کہہ دیو کہ جڑے میری محبت چاہندے نے، میری محبت نوں پانا چاہندے نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ کی ان کو محبت جو ہے اللہ ان کو دے گا، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا۔ صرف محبت تک بات نہیں ہے، اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔
اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنی بخشش چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ہم لوگ اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیوں کو جوڑیں، آپ کے اسوہ حسنہ پہ ہم لوگ جو ہیں چلیں، تو یقیناً اللہ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن ایک بات آپ لوگوں کو جاتے جاتے جو ہے سمجھانا جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں، قابل غور جملے ہیں۔ اللہ کی جو ذات ہے یار، بڑی رحمان و ذات ہے، رحیم ہے، مہربان ذات ہے، بخشنے والا ہے گناہ گاروں کو۔ تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، وہ کام یہ ہے کہ ہم کو اپنے گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ بات تھوڑی سی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گناہ پہ ڈٹنا کیا ہے۔ توجہ، گناہ پہ ڈٹے رہنے کی یاد رکھیں، دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے لیکن توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی نہ مانگے، اسے کہتے ہیں کہ گناہ پہ ڈٹے رہنا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کو حقیر سمجھے اور یہ سمجھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بندوں سے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور آج کل یہ بہت بڑا لوگوں میں یاد رکھیں رواج پایا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ میرے دوستو یاد رکھیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ گناہ ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے توبہ کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ ہماری سانسوں کا یاد رکھیں، کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جیڑے ساواں دا تو مان کریں، سا آیا نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہم کو معاف کر دے گی۔ ہمیں اپنی سانسوں کے ہوتے ہوئے، یعنی اپنی زندگی میں موت کے آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم مالک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا ہمیں معاف کر دے۔ ہم روئیں، بار بار اس سے معافی مانگیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معافی مانگیں کہ مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معافی دے دے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، لیکن تیری شان یہ ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ہماری زندگیوں کو پاک کر دے، گناہوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے، بدفعلیوں سے، بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے، زناکاریوں سے ہمیں پاک کر دے۔ تو میرے دوستو، جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے ایسے لوگوں کو معاف کر دیتی ہے، اور جو معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد رکھے ان لوگوں کو نوازتا ہے اپنی محبت سے، اپنے پیار سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، قابل غور جملے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ مُتَطَہِّرِین، کہ فرمایا کہ بے شک اللہ کی جو ذات ہے
توبہ کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، اور جو توبہ کرنے کے بعد پاک صاف ہو جاتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تفسیر نزہت الرحمن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو، نہیں کہ آپ کے گناہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ رب العزت کی جو ذات ہے معاف کر دیتی ہے جب آپ توبہ کریں، اور جب آپ توبہ سچے دل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر اس ذات کے اوپر اعتماد کرو کہ سمجھ لو کہ تمہاری جو توبہ ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قبول فرما لی ہے، اس کے اوپر پھر توکل رکھو۔ اور مومن کے لیے مولا آپ کے اوپر توکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کہتا ہے اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے خوشخبری بھی دی، فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، فرمایا کہ بے شک اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پھر ان کو اپنی محبت سے بھی جو ہے نواز دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے انشاءاللہ تعالی میرا خدا ہم سب کو معاف کر دے گا۔ ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ دینا ہے، سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔